الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار اور بنا دے ہمیں فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور بنا دے ہماری اولاد میں سے ایک امت تابعدار اپنی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھلا دے ہمیں حج کے مناسک، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور متوجہ ہو ہمارے اوپر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے باپ اور بیٹے نے رب العالمین سے دعائیں مانگی تھی۔ ان دعاؤں میں سے بعض کا ذکر اس سے پہلے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے ہو چکا، اور انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا تقبل منا، کہ پروردگار آپ ہماری اس سعی کو، اس محنت کو، اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائیں۔ انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ آپ ہی دعاؤں کو سننے والے ہیں اور علیم ہیں، خبردار ہیں، جو ہماری نیت ہے، جو ہمارا مقصد ہے، اس سے آپ واقف ہیں، جاننے والے ہیں کہ ہمارا مقصد اس عمل سے صرف تیری رضامندی اور صرف تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے، اس لیے آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں۔ اور پھر دوسری دعا تھی کہ اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت پیدا فرما دے کہ جو تیری تابع دار ہو، تیری فرما بردار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول فرمائیں، اور ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد اور ان کی نسل میں فرمایا کہ ہمیشہ ایسے لوگ باقی رہے جو توحید کے اوپر اور اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کے اوپر قائم اور دائم رہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، جبکہ پوری دنیا کے اندر شرک اور بت پرستی پھیل چکی تھی، اور بالخصوص عرب کے اندر، تو اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو عقیدہ توحید کے اوپر قائم تھے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنے والے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اولاد اسماعیل میں سے قریش کے اندر اللہ نے یہ سلسلہ امت مسلمہ کا قائم فرمایا،
ابتداءً اسلام قبول کرنے والے، ایمان میں داخل ہونے والے عرب تھے، قریشی تھے، پھر ان کے ساتھ حضرات انصار جڑے، وہ بھی امت مسلمہ میں داخل ہو گئے، اور پھر جوں جوں لوگ ایمان لاتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، امت مسلمہ میں وہ داخل ہوتے گئے۔ تو اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے پروردگار ہمیں حج کے مناسک اور احکام سکھلا دے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور صفا اور مروہ پہ لے گئے اور فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ پھر منا لے گئے، مزدلفہ لے گئے اور فرمایا کہ یہ مشعر الحرام ہے۔ پھر عرفات لے گئے اور عرفات میں ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک اور دیگر احکامات سکھلانے کے بعد 3 دفعہ پوچھا، عرفتہ، کیا تم پہچان گئے جو مناسک میں نے تمہیں بتلائے، ان تمام مناسک کے بارے میں تم نے جان لیا، پہچان لیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں نے پہچان لیا۔ تو فرمایا کہ اسی سے اس دن کو یوم العرفہ اور اس جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر حج کے احکام اور مناسک کی تعلیم دی گئی اور پھر پوچھا گیا کہ آپ نے ان تمام مناسک کو پہچانا، اور جواب ملا کہ ہاں پہچان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کے حکم سے حج کی فرضیت کا اعلان کیا، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق جب تک لوگ توحید کے اوپر رہے، حج کرتے رہے اور اسی طرح مناسک حج ادا کرتے رہے جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھلائے، یہاں تک کہ پھر ان کی اولاد میں شرک کا سلسلہ اور بت پرستی کا سلسلہ چل پڑا، اور پھر رفتہ رفتہ بیت اللہ کے متولی بھی وہ لوگ بن گئے جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو انہوں نے حج کی احکامات بھی تبدیل کر دی، مناسک کی حج کے اندر تبدیلی کر دی، اور یہاں تک کہ حج کے مہینوں کے اندر بھی وہ تبدیلی کرتے تھے۔ عرفات جانا ترک کر دیا، مزدلفہ تک جاتے اور مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے، اور منا اور مزدلفہ سے جب واپسی ہوتی بیت اللہ کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرتے، عورتیں بھی مرد بھی۔ پھر جب آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا اور فاتحانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی آدمی ننگا ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بھی حکم دے دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم عبادت کے وقت تم زینت اختیار کرو، لباس اختیار کرو، اور بغیر لباس کے، بغیر زینت اختیار کیے ہوئے کوئی عبادت نہ کرو۔
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجری 9 کے اندر جب حجۃ الوداع فرمایا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ حج کے جو مناسک ہیں اور احکامات ہیں ان کی تعلیم دی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، اے لوگو تم حج کے جو احکامات اور مناسک ہیں وہ مجھ سے اچھی طرح سے جان لو اور سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد میں پھر تم سے نہ مل سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حجۃ الوداع سے واپسی کے 3 مہینے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تفصیل احکامات اور مناسک سکھلائے، اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، تو وہ پہلے مناسک حج کی تعلیم حاصل کر لے، حج کے بارے میں معلومات حاصل کر لے، مسائل کو جان لے۔ بہت سارے لوگ حج عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن جو بنیادی احکامات ہیں، مناسک ہیں، فرائض اور واجبات ہیں، ان تک کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آپ ہمیں مناسک حج کی تعلیم دے دے، مناسک حج ہمیں سکھلا دیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ اس لیے امت کے اوپر بھی لازم ہے کہ جب جائیں تو پہلے معلومات حاصل کریں اور جو ضروری احکامات ہیں ان کو جان کر کے جائیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں اور ہماری توبہ قبول فرما لیں، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے مہربان۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے جو آخری دعا مانگی وہ یہ کہ اے پروردگار وابعث فیہم رسولا، آپ میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں جو امت پیدا فرمائیں گے اس امت کے اندر ایک رسول مبعوث فرمائیں، رسولا منہم، ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، انہی کے خاندان کا ہو اور انہی کے اندر رہنے والا ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا شوہر ہو اور کسی کا آقا ہو، کسی کا دوست ہو، تاکہ لوگ اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں واقف ہوں اور اس کے اوپر ایمان لانے میں انہیں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی رسولا منہم، اے اللہ ایک ایسا رسول مبعوث فرما، رسولا یہ الف لام اور تنوین کے ساتھ نکرہ ہے جو عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ صرف رسول نہ ہو بلکہ ایک عظیم الشان رسول اے اللہ آپ مبعوث فرمائیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور ایک رسول انہی میں سے، قریش میں سے مبعوث فرمایا اور فرمایا یہی سنت اللہ ہے کہ اللہ نے جب بھی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے ہر ایک نبی اسی قوم سے آیا ہے جس قوم کے اندر اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، سب کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ
कज़्ज़बत क़ौमु नूहिन अल-मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून कज़्ज़बत आदुन अल-मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन अला तत्तक़ून कज़्ज़बत समूदुन अल-मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम सालिहुन अला तत्तक़ून कज़्ज़ब अस्हाबुल ऐकति अल-मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम शुअैबुन अला तत्तक़ून। तो सब के बारे में अख़ू के लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाए कि जो भी नबी आया, अल्लाह की सुन्नत ये है कि वो उसी कौम में से था, ताकि लोग उसके किरदार के बारे में जान रहे हों पहले ही से, उसके अखलाक के बारे में। और ये भी इससे मालूम हो गया कि वबास रसूला मिनहुम, कि जो रसूल आएगा वो रसूल उसी जिन्स में से हो। इंसानों की तरफ रसूल आ रहा है तो वो इंसानों में से होगा। ये नहीं है कि इंसानों की तरफ अल्लाह किसी और जिन्स के रसूल बना करके भेज दें, फरिश्तों में से रसूल आ जाए, जिन्नात में से रसूल आ जाए। इसलिए फरमाया कि अगर इंसान होंगे ज़मीन के ऊपर तो इंसान ही को रसूल बना करके भेजा जाएगा, बशर को रसूल बना करके भेजा जाएगा। वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुफ़ार मक्का ने मुख्तलिफ चीज़ों का डिमांड की कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो ये कर दें और ये कर दें, ज़मीन के अंदर जो है हमारे लिए चश्मे जारी कर दें और खजूरों के अंगूरों के बागात बना दें, उनके दरमियान में नहरी जाने कर दें और ये कर दें, मुख्तलिफ डिमांडें की। तो अल्लाह ने फरमाया वमा मना अन्नास अन युमिनु इज़ जाअहुमुल हुदा, हिदायत आने के बाद फिर भी ये लोग ईमान लाने से जो रुक रहे हैं और ये कह रहे हैं इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला, कि अल्लाह ने एक बशर को रसूल बना करके भेज दिया। क़ुल लौ कान फ़िल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। ए महबूब, आप इनको ये फरमा दें कि अगर ज़मीन में फरिश्ते रह रहे होते तो हम भी फरिश्तों में रसूल बनाकर, फरिश्तों में से किसी को रसूल बना करके इनकी तरफ भेज देते, लेकिन ज़मीन पर रहने वाले इंसान हैं तो इसलिए जो रसूल आएगा वो भी बशर होगा, वो इंसानों में से होगा। इसलिए कि अगर गैर जिन्स से रसूल आएगा तो वो उनकी रहनुमाई किस तरह से करेगा? वही उन इंसानों की ज़रूरियात को जान सकता है, उनकी फितरत को पहचान सकता है जो उन्हीं की जिन्स में से हो, जिसको खाने की भी ज़रूरत हो, पीने की भी ज़रूरत हो, सोने की भी ज़रूरत हो, जिसके ऊपर बीमारी भी आए, जिसके ऊपर सेहत भी आए, तो वही उनकी रहनुमाई कर सकता है। अगर दूसरे जिन्स से होगा तो ये लोग किस तरह से उसकी ताबेदारी करेंगे? उसकी ताबेदारी करनी उनके लिए नामुमकिन हो जाएगी। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।